السلام علیکم، اب تک کی ہر خبر کے ساتھ میں ہوں مرید عباس اور میں ہوں زارا عباس۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، انتخابی اصلاحات کی تجویز آئندہ ماہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر اتفاق۔ انتخابی حلقے بڑھانے کا فیصلہ مردم شماری کے بعد ہوگا، خواتین کی 10% ووٹنگ لازمی ہوگی۔ وفاقی وزراء کی بریفنگ، 46 نئے اسپتال بنانے اور بھارتی جارحیت سے متاثرین کی امداد بڑھانے کی منظوری۔ سلیم شہزاد کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالتی حکم پر سلیم شہزاد کا سوٹ کیس ان کے حوالے۔ وقت آنے پر ایم کیو ایم پاکستان کی سب باتوں کا ثبوت کے ساتھ جواب دوں گا۔ پی ایس پی والوں کو بطخ کے بچوں کی طرح تیرنا سکھانا ہے، سلیم شہزاد کی گفتگو۔ مصطفیٰ کمال بولے سلیم شہزاد کی پی ایس پی میں کوئی گنجائش نہیں۔ رینجرز نے پورے کراچی سے نو گو ایریاز کا خاتمہ کیا۔ کراچی آپریشن کے بعد دہشت گردی میں 72% کمی آئی، ٹارگٹ کلنگ 91 اور بھتہ خوری میں 93% کمی ہوئی۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد سعید کی گفتگو، کہا کہ عوام کے تعاون کے بغیر آپریشن کی کامیابی ناممکن ہے۔ سوچنا ہوگا کراچی پولیس کو رینجرز کی بے ساکھیوں کی ضرورت کیوں پڑی۔ ماضی میں کراچی آپریشن کو سیاست کی نظر کیا گیا، آپریشن کامیاب بنانے والے افسران کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ پولیس افسران کو نشانہ بنانے والے اعلیٰ ایوانوں میں پہنچ گئے۔ آئی جی سندھ نے خواجہ کا تقریب سے خطاب، کہا آپریشن کے ہیروز کی حوصلہ شکنی کا ذمہ دار سیاسی طبقہ قرار۔ پیپلز پارٹی حقائق کے برعکس لاشوں کی سیاست نہ کرے۔ بہاول نگر میں شوکت بسرا جلوس کی قیادت کرنے نہیں حملہ کرنے گئے تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے سب واضح ہو جائے گا، طلال چودھری کا بیان۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں فاٹا سے متعلق تجاویز کمیٹی میں پیش کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آمد پر لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور کے دروازے عوام کے لیے بند۔ سیکیورٹی کے نام پر دروازوں پر تالے، مریضوں کو پڑ گئے جان کے لالے۔ عمران خان کے دعووں کے برعکس وی آئی پی کلچر کے فروغ پر شہری پھٹ پڑے۔ غیر منتخب افراد کو مشیر نہ لگایا جائے، غیر قانونی تعیناتی سے متعلق کیس سندھ ہائی کورٹ کا حکم۔ لاڑکانہ پر اربوں روپے خرچ ہوئے، کون سی ترقی ہوئی؟ ترقیاتی کاموں کی تفصیلات دیں، سب سامنے آ جائے گا۔ ترقیاتی کاموں میں کرپشن سے متعلق مقدمے میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ریمارکس۔ بنوں میں دہشت گرد نے بارود سے بھری گاڑی تھانے سے ٹکرا دی، 2 اہلکار زخمی۔ پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا۔ چمن میں روغانی روڈ پر ایف سی کی گاڑی کے قریب دھماکہ، 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی۔ خیبر ایجنسی سے گرفتار داعش کے 4 دہشت گرد دورخم سرحد پر افغان حکام کے حوالے۔ سیشن کورٹ لاہور میں مخالفین کی فائرنگ، 35 سالہ عامر جام حق، پولیس نے حمزہ نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گجرانوالہ کا پاسپورٹ آفس میدان جنگ بن گیا، لین دین کے تنازع پر 2 ایجنٹوں میں جھگڑا، ایک دوسرے پر تھپڑوں کی بارش، کرسیاں بھی چل گئیں۔ سندھ بھر کی نرسوں کا کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج، دیگر صوبوں کے برابر ڈریس، میس، ہیلتھ، ریس الاؤنس دینے کے مطالبات۔ مظاہرین کا ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ اسلم پیچوہو سے مذاکرات سے انکار۔ لاہور میں سبزی منڈی پر آڑھتیوں کا احتجاج، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ چراغ تلے اندھیرا، حکومت سندھ کے ترقیاتی کاموں کے بلند و بانگ دعووں کی قلعی کھل گئی۔ سندھ سیکریٹریٹ میں گٹر ابل پڑے، وزیر برائے ورکس اینڈ سروسز کے دفتر کے سامنے کی سڑک تالاب بن گئی، عمارت میں جانا محال، تعفن اور کیچڑ کے ڈھیر لگ گئے۔
गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तानी मईशत में नुमायां बेहतरी, दहशतगर्दी में कमी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के एतराफ में भारत सीपैक और मुस्तहकम पाकिस्तानी मईशत से खौफजदा। स्वीडिश थिंक टैंक के मुताबिक गवादर बंदरगाह के जरिए चीन भारत के फौजी नकलो हरकत पर भी नजर रख सकेगा। ट्रंप को दौरे बरतानिया पर दारुल अवाम से खिताब की इजाज़त नहीं देंगे। स्पीकर जॉन ब्रुकाउ का ऐलान, कहा कि तारकीन वतन पर पाबंदी के बाद ट्रंप को रॉयल गैलरी का दावतनामा भी नहीं भेजना चाहते। ट्रंप की पुष्ट पनाही में इसराइल भी बेकाबू। पार्लियामेंट से फ़लस्तीनी ज़मीन पर यहूदी आबादकारी का बिल मंजूर कर लिया गया। और जगमगाती रोशनियां, लेजर लाइट प्रोजेक्शन, शारजा में रंग और नूर का सैलाब। सालाना लाइट फेस्टिवल की चकाचौंध रोशनियों से पूरा शहर जगमगा उठा।